السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 71 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کو، اور انشاءاللہ جیسے کہ آج آخری کلاس ہوگی قرآن اس کی، تو کوشش کریں گے کہ آج کے سبق سے ہم اپنے رمضان کے لیے بہت سارے اسباق اکٹھے کر لیں، ٹھیک ہے، اور عمل کی باتیں چنیں تاکہ ہم رمضان میں اس سے خوب موٹیویٹڈ رہیں انشاءاللہ۔ اور باقی تو انشاءاللہ دورہ قرآن یا جو بھی کورس آپ ڈیورنگ رمضان کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے برکت ڈالے، آپ کو استقامت دے، آمین۔ شروع کر لیتے ہیں۔ یوم جس دن ندعو ہم پکاریں گے کلا اناسن سب لوگوں کو بے امامہم اپنے لیڈروں کے ساتھ، فمن تو جو کہ اوتیا دیا گیا کتابہ اپنی کتاب یمینی ہی اپنے دائیں ہاتھ میں، فاولائکا تو یہی لوگ ہیں، یقرؤون وہ پڑھیں گے کتابہم اپنی کتاب کو، ولا اور نہیں یظلمون وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلہ دھاگے برابر بھی، یعنی ذرا بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، قیامت کا دن ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شخص کو بلائیں گے، یعنی کلّا اناسن سارے کے سارے اللہ کے حضور پہنچیں گے، اور کس کے ساتھ آئیں گے؟ بھی امامہم اپنے امام کے ساتھ۔ تو امام سے مراد کسی امت کا نبی بھی ہو سکتا ہے، اور وہ شخص بھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد پیشوا سمجھا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بلانا اس طرح سے ہوگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کی امت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اے عیسیٰ علیہ السلام کی امت، یہاں اہل قرآن یا اے اہل قرآن یا اے انجیل والوں، جیسے ہوتا ہے نا کتاب میں ہم پڑھتے ہیں یا اہل الکتاب یا اے تورات والوں، اسی طرح ہر گروہ والوں کو اس گروہ کے بانی کے نام سے پکارا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے نا کہ یہ جو جائیں گے مقربین میں جو شامل ہوں گے، یہ ہم پڑھتے تو ہیں، ظاہر ہے ایسی ہی بات ہے کہ یہ پہلوں میں زیادہ ہیں اور بعد میں کم ہیں، لیکن اس کا ایک یہ مطلب بھی کیا گیا ہے کہ ہر جماعت میں بھی اس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر جماعت میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کسی ایک خاص معاشرے میں یا کسی خاص محلے یا خاندان میں کوئی شخص ہدایت کے راستے پر ایسے چل پڑتا ہے کہ جیسے اس نے چراغ پکڑا ہو اور پیچھے پوری ایک امت یا گروہ اس کے پیچھے چل پڑتی ہے نا، سبحان اللہ۔ تو یہ لوگ بھی مقربین ہی ہیں نا، کہ انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں دین کو ریوائیو کیا، اس پر قائم ہو گئے، اور ایسے قائم ہوئے کہ انہوں نے اس دین کی روشنی کو دوسروں تک پہنچایا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جیسے یہاں پر کہا نا کہ ہر تمام لوگوں کو اپنے امام کے ساتھ لایا جائے گا نا، اور پھر ان کو پکارا جائے گا۔ تو سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی تو نہیں ہیں لیکن نبیوں کے بعد وہ اس دین کا کام کرتے رہے، تو وہ بھی اپنے اپنی گروہ کے امام ہوں گے اور ان کو اسی طرح بلایا جائے گا۔ تو یہاں پر جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اے اہل انجیل، اے اہل تورات، اس طرح پکارا جائے گا، تو اے اہل القرآن بھی پکارا جائے گا۔ یہاں پر رک کر ہم ذرا سوچیں کہ کیا ہم اہل القرآن میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یعنی کیا ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا یعنی یہ سب کچھ ایسا ہے کہ لوگ ہمیں قرآن والے کہیں، ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا متعلق کیا فرمایا گیا، کانا خلقہ القرآن، کہ ان کا خلق یعنی ان کا جو طریقہ تھا، جو ان کا سیرت اور کردار تھی، وہ تو قرآن تھی، وہ قرآن کا کی چلتی پھرتی تصویر تھے۔ تو آج ہم قرآن تو پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھنے والے سمجھنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، دعوے بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن کیا ہماری یعنی گردن سے نیچے بھی اترا ہے، کہ یہ صرف گلوں تک ہی رہ جاتا ہے اور ہم اس کو صرف سجاتے سنوارتے ہیں، لیکن یہ اندر جا کے ہمارے عمل میں نہیں باہر آتا، ٹھیک ہے۔ کہ لوگ اگر ہمیں دیکھیں تو کوئی تصور بھی نہ کرے کہ یہ قرآن پڑھتا ہوگا بہت زیادہ، یہاں یہ کہ ہماری اخلاق کو لوگ دیکھیں تو وہ کہیں کہ اس پر قرآن نے بھی اثر نہیں کیا۔ تو یہ بہت ہی ڈرنے کی بات ہے کہ ہم اس کتاب کو پڑھتے بھی ہیں لیکن ہم پھر بھی اللہ نہ کرے اہل القرآن میں شامل نہ ہو سکیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، ہم اس قرآن کو کیا اہمیت، کیا مقام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اہل القرآن وہی ہوتے ہیں نا جو قرآن کی سمجھ رکھتے ہیں، ان کا تعلق ہی قرآن کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی نا جیسے آج کل ہر شخص کا تعلق موبائل کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے، موبائل والا کہہ دیں ہر ایک کو، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہمیں قرآن والا، قرآن والے کہا جا سکتا ہے؟
اور اس دن کیا ہوگا، فمن اوتیا تو جو دیا گیا کتابہ ہوں اپنی کتاب، یمینی ہی اپنے دائیں ہاتھ سے، فاولائکا تو یہی لوگ یقرؤون کتابہ ہوں اپنی کتاب پڑھیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں کو ان کا نامہ اعمال سامنے سے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ ایک حسی مشاہدہ ہوگا جسے دیکھ کر ہر شخص کو پتہ ہوگا کہ یہ شخص جنت میں جانے والا ہے. ٹھیک ہے، ایسے لوگ بہت خوش و خرم ہوں گے اور خوشی سے اپنا اعمال نامہ دوسروں کو بھی پڑھنے کے لیے دیں گے اور انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا اجر مل جائے گا. ولا یظلمون فتیلا، اور وہ دھاگے برابر بھی ذرا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی جو تھوڑا سا، یعنی کہ ایک ذرہ برابر بھی ہو سکتا ہے نا، وہ نہیں کیے جائیں گے. اور فتیلہ سے مراد باریک سا دھاگا ہے جو کھجور کی گٹھلی کے شگاف میں ہوتا ہے، اور اس لفظ سے بہت تھوڑی مقدار مراد لی جاتی ہے. یعنی ہر ایک کو قیامت کے دن اس کی محنت کا پورا صلہ بلکہ اس سے بھی زیادہ ملے گا. اب یہ دیکھیں نا کہ یہ کتنی اہم بات ہے. ہم تبلیغ کرنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں، ہم نیکی کے کاموں سے کیوں ہٹتے ہیں یا چھوٹی نیکیوں کو کیوں گوا دیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ضائع جا رہی ہیں، کسی نے دیکھی ہی نہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے عموماً کر رہے ہوتے ہیں نا. تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی قدردان ہے، اور اس کے لیے کی گئی جو بھی نیکی ہوگی وہ اس دن سامنے آ جائے گی اور اس کا پورا پورا اجر ملے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملے گا. یعنی جیسی نیت ہوگی اس کے مطابق زیادہ دیے جائیں گے. ومن کان فی ہذہ اعمی، اور جو کوئی بنا رہا اس دنیا میں اندھا، فہو فی الآخرۃ، تو وہ آخرت میں بھی اعمی اندھا ہوگا. واضل سبیلا، اور راستے سے بہت دور بھٹکا ہوا. یعنی اب دنیا میں کون اندھا بنا رہا، یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو بصارت نہیں دی تھی، اس کے پاس آنکھیں تھیں لیکن اس نے دل کی آنکھوں کو نہیں کھولا، بصیرت کو استعمال نہیں کیا، دنیا میں ہدایت کے راستے کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور اندھا بنا رہا. وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور جنت کی راہ اسے نظر ہی نہیں آئے گی. دنیا میں اس کا اندھا پن اختیاری تھا، یعنی وہ چاہتا تو اس اندھے پن کو دور کرتا اور اپنے لیے ہدایت کا روشن راستہ دیکھ لیتا، اس کی اصلاح ممکن تھی، لیکن اس نے یہ نہیں کیا. تو فہو فی الآخرۃ اعمی، تو آخرت میں اس کا اندھا پن اضطراری ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اس کو اس پہ چلا دیا جائے گا. اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ اس کے دنیا کے اندھا پن کے نتیجے میں واقع ہوگا. ٹھیک ہے، الجزاء من جنس عمل، جو جزا ہوتی ہے نا وہ عمل کی جنس سے ہوتی ہے. جو دنیا میں کیا ہوگا نا اسی کے مطابق اس کا بدلہ دیا جائے گا. یہ اس وقت خیر اب آپ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جزا عمل کی جنس سے ہوتی ہے. تو قرآن میں جیسے اب انشاءاللہ ہم جب پڑھیں گے نا، دورہ قرآن کریں گے تو مختلف سزاؤں کا ذکر آئے گا. تو اس میں غور و فکر تدبر کیجئے گا کہ ان سزاؤں کا اس بندے کے دنیا میں عمل کا سے کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسان نے دنیا میں عمل کیا اس کے مطابق ہی اس کو وہاں پر پھر نعوذ باللہ سزائیں دی جائیں گی. تو دنیا میں وہ اختیاری طور پر اندھا بنا رہا، تو آخرت میں وہ اضطراری طور پر یعنی اسی راہ پر چلا دیا جائے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور پھر وہ سب سے زیادہ بھٹکی ہوئے راہ سے بہت دور ہوگا، کیونکہ اب اس کی اصلاح کی کوئی صورت ممکن نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی اسے دوسرا اس راستہ دکھا سکے گا. دنیا میں لوٹ کر تو وہ آ نہیں سکے گا کہ اپنے راستے کو سیدھا کر لے. اور وہاں پر بھی کیا ہے کہ اللہ کا حکم نافذ ہو جائے گا، مہلت تو ختم ہو گئی، تو کسی کا راہ دکھانا اس کے کام ہی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے صرف روشنی کو ہی یاد کر لیں کہ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ بلکہ آج ہی آپ دیکھیں کہ پہلے تو ایک بلب ہوتا تھا پورے کمرے کو روشن کرتا تھا، لیکن اب موبائلز ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو ان کو بالکل ہی اپنے منہ کے پاس کر لیں اور اس کی لائٹ کم کر دیں تو دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ موبائل پہ بزی ہیں رات کے اندھیرے میں. ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح وہاں پر بھی مومنین کے لیے جو روشنی ہوگی اس سے یہ منافقین فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، اور کفار کے لیے تو کوئی روشنی نہیں، ان کے لیے تو نامہ اعمال ہی نہیں کھڑا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو کوئی اس کو جنت کا راہ دکھا بھی رہا ہے تو اس کو اب وہاں پہ اس کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یعنی جنت سے دور ہی کہیں وہ بھٹکتا رہے گا اور اسے اپنے سامنے صرف جہنم کے ہی مختلف طرح کے عذاب نظر آئیں گے. اور یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں نے ابھی کہا نا کہ اس کا اندھا پن اختیاری تھا، کیونکہ دنیا میں حق اس کے سامنے آیا، اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اس کو قبول کر لے، لیکن اس کے باوجود وہ اندھا بنا رہا، حق کو پہچاننے کے باوجود اس نے اس کو جھٹلا دیا. استغفر اللہ. تو دنیا میں ہم بھی آپ یہ دیکھیں کہ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ہمیں استقامت اور ثابت قدمی کیوں نہیں نصیب ہوتی؟
کیونکہ ہم چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. کسی کی نصیحت سنی تو پرانے جو پہلے سالوں کی پریکٹس ہماری زندگیوں میں شامل ہوتی ہے وہ ہم سے جاتی نہیں ہیں. کچھ عادتیں اتنی خراب ہوتی ہیں کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، حدیث کا علم بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، نبی کی سنتیں بھی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، لیکن ہمارا عمل نہیں بدلتا. کیوں؟ وہی بات ہے نا، اندھا پن. ہم غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، تدبر نہیں کرتے کہ یہ جو حق کے راستے ہمارے لیے کھولے جا رہے ہیں. اب حق کا راستہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایمان اور کفر میں انسان تمیز کر لے، اس کے بعد مزید اس پہ آپ ایکسل کرتے ہیں نا. مثلا آپ دنیا میں ہی دیکھیں، کوئی بھی پیشہ آپ اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو وہی کسی مقام پہ پہنچتے ہیں نا. تو اسی طرح آخرت میں بھی وہ بلند مقام پانے کے لیے جب آپ ایمان کو اختیار کر لیا ہے، تو جب کوئی نصیحت کی بات، کوئی حق کی بات آپ کے سامنے آتی ہے جس پر آپ کا شرح صدر بھی ہو جاتا ہے، تو پھر کیوں نہیں اس پر استقامت ہو پاتی؟ کیوں نہیں آپ پیچھے بلکہ آپ یا میں اپنی بات کروں کہ ہم کیوں نہیں اپنے پرانی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرتے کہ نہیں یہ طریقے، یہ عادتیں کسی بھی چیز کی لے لیں، سونے کی عادتیں ہو سکتی ہیں، کھانے پینے کی عادتیں، کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں تھیں، غلطی سے میری زندگی میں شامل ہو گئیں، لیکن یہ مجھے فائدہ نہیں دے رہی ہیں، میری زندگی کا نقصان ہو رہا ہے، میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، میری جسمانی ذہنی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، مجھے سنت کو اپنا لینا چاہیے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ زندگی گزرتی چلی جاتی ہے غفلت میں، اندھیروں میں، اندھے بنے ہوتے ہیں نا ہم. تو وہاں پر پھر یہ سب کچھ وہاں پہ سامنے نظر آ جائے گا. وہ لوگ جو اس دنیا میں شعوری طور پر جیتے رہے، آنکھیں کھول کر انہوں نے قدم پھونک پھونک کر رکھے کہ مجھے اس راہ پر جانا ہے کہ نہیں، یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں، تو وہ لوگ واقعی وہاں پر پھر بلند درجات چڑھ جائیں گے نا، اور جنت کے روشن راستے ان کے لیے واضح ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن قَعَدُوا، اور اگرچہ قریب تھا، لَيَفْتِنُونَكَ، کہ وہ دھوکہ دیں تجھ کو، فتنے میں ڈالیں تجھ کو، عَنِ الَّذِي، اس چیز کے بارے میں، أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، جو وحی کی ہم نے آپ کی طرف، لِتَفْتَرِيَ، تاکہ تم گھڑ سکو، عَلَيْنَا ہم پر، غیرہ اس کے علاوہ، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ، اور تب البتہ وہ بنا لیتے تجھ کو، خلیلاً، دوست بنا لیتے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کفار مکہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی کوشش تو یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دھوکے میں ڈال دیں، فتنے میں ڈال دیں وحی کے بارے میں. ٹھیک ہے. کفار مکہ کا حال کیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی اسلام پھیلتا ہی جا رہا ہے، تو انہوں نے کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باہمی سمجھوتا کی کوششیں کی. ایک دفعہ یہ پیشکش کی کہ اگر آپ ہمارے بتوں سے متعلقہ آیات پڑھنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کے مطیع بننے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن آپ ان کی یہ بات کیسے مان سکتے تھے؟ اور اسی طرح اور بھی کی. تو کفار مکہ کے ساتھ آپ یعنی کفار مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض و عناد اور دشمنی بہت ہی زیادہ تھی. ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ کہ وہ جو باتیں کرتے تھے وہ سب کچھ کیا تھا، وہ ان کی وہم و گمان پر تھیں، اور جو بغیر سند کے جو ان کے پاس چیزیں پہنچی تھیں اس کو فالو کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور لیکن وہ چاہتے کیا تھے کہ آپ ان بتوں کی حمایت میں کچھ کہہ دیں، یعنی یہ جو جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں آپ ان کی حمایت میں کچھ کہہ دیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی کہیں کہ یہ کلمات مجھ پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. ٹھیک. یعنی وَإِن قَعَدُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. ٹھیک ہے. یعنی جو چیزیں اللہ نے اتاری ہیں نا اس سے تمہیں بہکا دیں. اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے تو توحید اتاری ہے نا، اور شرک کی نفی کی ہے، لیکن وہ کیا چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے بتوں کے بارے میں کچھ جاری ہو جائے، اور ساتھ میں وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ لوگوں میں یہ، یعنی ظاہر ہے آپ کی زبان سے جاری ہوتا تو لوگ اس کو وحی کا حصہ سمجھتے. ٹھیک ہے. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور چیز گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں، یعنی یہ لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کی فرمائش تھی، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسے کرتے تو وہ آپ کو ضرور اپنا دوست بنا لیتے. ٹھیک ہے. تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر کیا ہے کہ اپنے نبی کی حفاظت فرمائی ہے، اور جس طرح سے کلام جبریل علیہ السلام کو دیا گیا، آپ یہ دیکھیں کہ جبریل علیہ السلام کے لیے بھی امین کے الفاظ آتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ وہ امانت دار فرشتے ہیں، جو جیسا پیغام اللہ کی طرف سے دیا گیا ویسا ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے. اب آج کے لوگ دیکھیں کس طرح لوگوں کو حدیث سے گمراہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بس قرآن پڑھو اور حدیث کا تو کوئی کیا اہمیت ہی نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے پتہ نہیں خود سے جمع کر لی ہیں چیزیں، نعوذ باللہ. اور منکرین حدیث آپ یہ دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگوں کو بھٹکا دیتے ہیں نا.
ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ نہیں جاری ہوتا تھا سوائے وحی کے. ایک وحی مطلوع ہے جو کہ قرآن میں پڑھی جاتی ہے، اور ایک وحی غیر مطلوع ہے جو کہ حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی میں اگلے دن سن رہی تھی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم تو ہیں ہی، اس کے علاوہ جو چاروں حدیث کے ذخائر ہیں نا، ابن ماجہ اور باقی، ان سب کی بھی تحقیق اور تخریج کی جا چکی ہے. امامہ البانی نے ان میں سے بھی جو احادیث صحیح ہیں وہ اس کا مجموعہ الگ کر دیا ہے. اتنا کام ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ ایسے ہی ہواؤں میں نہیں ہو رہا، باقاعدہ بنیاد پر ہو رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کس طرح سے ہٹاتے ہیں. اور اگر آپ ان کی بات مانیں تو پھر تو وہ آپ کے پکے دوست بن جاتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی بات سنتے نہیں ہیں تو پھر یہی مشرکین مکہ کا حال تھا. تو ان کا بھی کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف طرح کے فرمائشیں کرتے تھے. اور ایک دفعہ جانتے ہیں نا آپ، انہوں نے یہ بھی پیشکش کی تھی کہ اگر آپ حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا حاکم بنانے کے لیے تیار ہیں، اگر مال و دولت چاہتے ہیں تو تمہارے قدموں میں مال و دولت کے ڈھیر لگا دیں، اگر آپ کو کسی عورت سے محبت ہے تو ہم اس سے آپ کی شادی کر دیں. یعنی جو دعوت آپ پیش کریں اس سے بس باز آ جائیں، ہم آپ کو ہر طرح کی آپ کی فرمائش پورے کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جن چیزوں کی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا، مثلا حکومت کا، مال و دولت کا یا عورت کا، ایک عام انسان کا منتہائی مقصود تو یہی 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں لوگ کیوں بہک کے رہتے ہیں وہی سے، وہی کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ان چیزوں کی محبت نہیں جاتی، اقتدار کی اور مال و دولت کی، عورت کی. ٹھیک ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں نا، یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش تھی، یہ آپ کے چچا ابو طالب کی موجودگی میں کی گئی تھی، اور سب سرداران قریش مل کر آئے تھے، اس لیے ابو طالب کے پائے استقلال میں بھی لغزش آ گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے لگے. تو یہ معاملہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور اپنے چچا سے کہنے لگے، چچا جان، اگر ان لوگوں میں اتنی طاقت ہو کہ وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج لا کر رکھ دیں اور دوسرے پر چاند لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آ سکتا. یا تو یہ کام پورا ہو کے رہے گا یا میری جان بھی اسی راہ میں قربان ہوگی. تو بھتیجے کا یہ استقلال دیکھ کر چچا کی بھی ہمت بندھ گئی اور کہنے لگا، بھتیجے جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرتے جاؤ، جب تک میں زندہ ہوں تمہاری حمایت پر کمر بستہ رہوں گا. چنانچہ قریشیوں کا وفد ناکام اٹھ کر چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر کیا ہے کہ ایک دنیا پرست انسان کی جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک دین والے کی، اہل القرآن کی ترجیحات اور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو لوگوں کی دوستیاں چاہیے تو پھر تو انسان ان پیشکشوں کے پیچھے دین کو ہی بدلنے پر تیار ہو جائے گا، کمپرومائز کر لے گا. ٹھیک ہے، میں تھوڑی سی ان کی مان لوں، کم از کم یہ دین کی طرف تو آ جائیں گے. اس بات کا بار بار قرآن میں رد کیا گیا ہے. سورۃ الکافرون کو آپ دیکھ لیں، نہیں مانتا ہے کوئی، نہ مانے، آپ اپنی راہ کھوٹی نہ کریں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. ٹھیک ہے، تو اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ولولا، اور اگر نہ ان یہ ہوتا، ثبتنا کا، کہ ہم ثابت قدم رکھتے تجھ کو، لقد، البتہ تحقیق، کتنا قریب تھا، ترکنو الیہم، کہ تو جھک جاتا ان کی طرف، شیئن قلیلا، تھوڑا سا. یعنی جو فرمائشیں وہ آپ سے کر رہے تھے اور جو پیشکشیں وہ آپ کو کر رہے تھے، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے. جھکنے کا مطلب کیا تھا کہ ان کی بات مان لیتے اور دین میں رد و بدل ہو جاتا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر دین کا یہ معاملہ ہوتا تو آلریڈی دین مکمل کر کے ہمیں دیا گیا ہے، اور 2 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی اور فرمایا کہ مفہوم ہے کہ میں تمہیں 2 چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جن کو تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور حدیث. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں امت کتنے فرقوں میں بٹ گئی. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپرومائز کرتے تو کیا حال ہونا تھا اس وقت. ٹھیک ہے، وہی جو ہم نے دین کا حال کر دیا ہے نا، کہ اصل دین مشکل سے مل رہا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ہم بہت ساری چیزیں دین میں شامل کیے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے پیچھے بھی کیا ہے، اپنی خواہشات ہوتی ہیں کہ ہم ہمارا خود بھی دل نہیں مان رہا ہوتا نا چیزوں پر عمل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے قدموں کو ثابت کر دیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی طرف تھوڑا سا بھی نہ جھکیں. تو ذرا یہاں پر سوچیں کہ یہ باتیں ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہیں. اس لیے کہ اس قرآن کو بغیر شک کے لے لو، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی ہے. ٹھیک ہے، جب ہمیں یقین آ جائے گا نا اس کتاب پر، اس کی ہدایت پر،
تو پھر ہم اس کو آسانی سے دوسروں کی طرف لے جانے والے بنیں گے. جب ہم خود شیکی ہیں نا، جب ہمیں خود کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں پتہ نہیں اس راہ پہ چل کے جنت ملنی بھی ہے کہ نہیں، یا یہ کہ ہمیں جنت کا ہی یقین نہیں ہے، جنت کے وعدوں کا ہی یقین نہیں ہے، یا یہ کہ ہمیں جہنم کی سزاؤں کا پتہ نہیں ہے، ان سے ڈر نہیں لگتا ہے، تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ پھر ہم اس دین کو دوسروں کو بھی بتانے والے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ دوسرے تک کیا چیز لے کے جاتے ہو جس کے بارے میں آپ کو ذرا بھی شک نہیں ہوتا، جس کے بارے میں آپ کا شرع صدر ہوتا ہے. تو پھر جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر آپ جب دین کے بارے میں آپ کا شرع صدر ہوتا ہے تو اس وقت یہ صورتحال آتی ہے کہ آپ بھاگ بھاگ کے نیکی کے کاموں کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ جنت جس کا راستہ وہاں پر مومنین کو نظر آ رہا ہوگا، وہ جنت مومنین کو یہاں پر ہی دل کے قریب محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے پتہ نہیں کس امام کا قول ہے کہ جنتی صدری، کہ جنت تو میرے سینے میں ہے. تو وہ جس مومن کے سینے میں جنت ہوتی ہے، پھر تو وہ تو ہر وقت نیکیوں کے کام سوچتا رہتا ہوگا نا، کہ میرا یہ ٹارگٹ ہے، مجھے یہاں تک پہنچنا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اذل ازکنا کا، اگر ایسا ہو جاتا تب ہم آپ کو ضرور چکھاتے ضعف الحیاتی، زندگی میں دگنا، و ضعف المماتی، اور دگنی سزا دیتے موت پر بھی. ثم لا تجدو، پھر تم نہ پاتے لکا اپنے لیے، علینا ہمارے خلاف، نصیرن کوئی مددگار. تو ان آیات میں دراصل بتایا کیا جا رہا ہے، جیسے پیچھے فرمایا نا کہ اگر تم ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتے تو وہ تو تمہارے دوست بن جاتے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہیں بچا لیا گیا، ادروائز زندگی میں بھی دوہرا عذاب پاتے اور موت کے وقت بھی، استغفر اللہ، اور اللہ کے مقابل کوئی مددگار نہ پاتے. تو یہ اپنے نبی کو فرمایا جا رہا ہے، اور یہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اپنے نبی کو اپنی توفیق اور مہربانی سے بچانا ہی تھا. ٹھیک ہے، حق و باطل کی آمیزش سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے بچپن میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرع صدر کیا گیا، ان کے دل کو دھویا گیا. اس کے بعد وحی کے وقت بھی یعنی 2-3 دفعہ آپ کے ساتھ یہ عمل دہرایا گیا ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرے ساتھ بھی ایک جن تھا جس کو میں نے مسلمان کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی اور توفیق سے بچا لیا. اب یہاں پر جو بات آ رہی ہے نا کہ ثم لا تجد لک علینا نصیرا، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ دراصل عتاب ہے ان مسلمانوں کے لیے جو محض چند ٹکوں کی خاطر حق و باطل میں سمجھوتا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ کوئی ہم جیسے مسلمان جو کہ جن کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تھوڑا سا آیت کا مفہوم ہی ادھر سے ادھر کرنا نا، بات تو وہی بن رہی ہے نا. ٹھیک ہے، یا پھر یہ کہ حدیث کو جیسے بھی بات ہو رہی تھی، حدیث کو چھوڑ کے تو قرآن کو غلط مفہوم پہنا دینا. تو یہ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسے کرو گے تو زندگی میں بھی اور اس صورت میں زندگی میں بھی دگنی سزا اور مرنے کے بعد بھی، اور کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اللہ کے مقابل. ٹھیک ہے، خود بھی گمراہ ہو گئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرو گے، اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ اپنی سزا پاؤ گے بلکہ دوسروں کا بھی، جو کہتے ہیں نا کہ بری سنت جس نے جاری کی اس کے لیے وہ سزا ہے. نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر ہمارے حال پر رحم فرما دے. خاص طور پر اہل القرآن کو بہت زیادہ باشعور ہونا چاہیے کہ وہ اس کو یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ نتھار کے لینا چاہیے علم کو، کہ صاف ستھرا پیور جس میں باطل کی آمیزش نہ ہو، اور پھر اسی طرح جب آپ اس کو دینے لگیں آگے تب بھی یہی صورتحال ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی دل کی خواہشات کتنی دفعہ بیچ میں آڑے آتی ہیں نا کہ پتہ نہیں، اور کتنی دفعہ شیطان بھی ایسے سوال ڈالتا ہے، یا پھر بچے ایسے سوال کر دیتے ہیں کہ نہیں اس حکم کا کیا مطلب ہے، نہیں آخر دائیں طرف ہی رات کو کروٹ لے کے کیوں سویا جائے، یا یہ کہ دایاں ہاتھ دائیں گال کے نیچے رکھ کے کیوں سویا جائے. ٹھیک ہے، بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جس پر آج کل کا جو لاجیکل ورلڈ ہو گیا نا، تو ایسے باتیں لوگ کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور پھر لوگوں کی خواہشات کے پیچھے خود بھی بدلتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھی بری راہیں بناتے ہیں، اور دین میں پھر آمیزش کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لینا تو یعنی کہ حکم کے طور پر ہے نا، لیکن جیسے ابھی بات ہو رہی تھی یہی دائیں کروٹ سونے کی، اس پر آپ یہ دیکھیں کہ سائنس نے کتنی ریسرچ کر دی ہے نا، کہ اگر آپ اس کروٹ سوئیں اور اسی طرح دایاں ہاتھ اپنی دائیں گال کے نیچے رکھیں تو جو کچھ آپ کو رات کی نیند سے چاہیے ہوتا ہے نا
وہ 3-4 گھنٹوں میں حاصل ہو جائے گا. لیکن اس کے بجائے اگر آپ کسی اور پوسچر میں سوتے ہیں، کسی اور پوزیشن میں ہوتے ہیں، تو آپ صبح اس طرح سے فریش نہیں محسوس کرتے. ٹھیک ہے. لیکن یہی بات ہے نا کہ دین کس کے اندر اترا ہے، اور وہ اگر اس میں غور و فکر کرا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہوں کو روشن کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن قَادُوا، اور بے شک قریب تھا کہ لَيَسْتَفِزُّونَكَ، البتہ عاجز کر دیں تجھ کو، من الارض زمین میں، لِيُخْرِجُوكَ تاکہ نکالیں وہ آپ کو، منہا اس سے، وَإِذًا لا، اور تب نہیں، یلبسون وہ ٹھہرتے، خلافہ کا تیرے پیچھے، الا قلیلا مگر تھوڑا ہی. تو اور اس کے علاوہ مشرکین مکہ کیا چاہ رہے تھے، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ تمہیں یہاں سے ہلا دیں، اس زمین سے تمہیں عاجز کر دیں، باہر نکال دیں. ٹھیک ہے. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا یہ دنیا میں رہ جائیں گے، یہ بھی یہاں پر نہیں رہیں گے. اور یہ کیا چاہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں. نعوذ باللہ من ذالک. کس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے لیے زندگی کو تنگ کیا ہوا تھا نا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پر یہ لوگ نہیں سن رہے ہیں تو طائف کی طرف بھی آپ گئے، لیکن طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا. پھر اس کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ مومنین پر بہت زیادہ مصیبتیں ہیں تو آپ نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو چالیں چلنے والے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی تو نبی کے پیچھے نہیں رہیں گے مگر تھوڑا سا ہی. تو یہاں پر رک کر آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کچھ سنا ہے نا اپنی زندگی میں. لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، زمین میں ٹکنے ہی نہیں دیا ان کو. کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی وہ انسان جس کو پہلے وہ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو کبھی کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی کاہن کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا اگر مطالعہ کریں اور ہم یہ ذرا تصور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں تو باہر کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، پھر آگے جاتے ہیں تو کوئی ایک دفعہ یاد ہے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چھڑایا تھا. ٹھیک ہے. ایک دفعہ آپ نماز میں سجدے میں تو اوجڑی لا کے رکھ دی، فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور ہٹائی اس کو. اور کوئی تانا زنی کر رہا ہے، کوئی اس طرح تنگ کر کے تو کہہ کے مار مار کے ہنس رہے ہوتے تھے. مشرکین مکہ کا جو حال تھا. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مضبوط اعصاب کے مالک تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی بھی عطا کی، جس طرح ہم نے پیچھے بھی پڑھا نا، لولا ان ثبتناک. تو ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام انسان اگر ان تمام تکالیف سے گزرے تو اس کا کیا حال ہو. ٹھیک ہے. تو اور میرا تو خیال ہے کہ جس طرح وہ آپ کو جادوگر اور کاہن، جھوٹا، پاگل کہتے تھے، تو اس طرح اگر کسی عام انسان کو بار بار کہا جائے تو وہ تو واقعی تصور کرنے لگے کہ میں ہی پاگل دیوانہ ہوں، میں ہی کوئی ایلین ہوں جو انہیں کوئی نئی بات بتا رہا ہوں. یہ میں کیوں یہ ساری باتیں ایکسپلین کر رہی ہوں، یعنی یہ ساری ہمیں سیرت سے پتہ چلتی ہیں، لیکن یہاں پر اس کو دہرانے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم اب آدھا قرآن تو ہم نے بھی پڑھ لیا نا. ٹھیک ہے. بلغوا انی ولو آیا، کہ پہنچاؤ مجھ سے خواہ ایک ہی آیت ہو. تو ہم کیا انتظار کریں کہ ہم کوئی علامہ بن جائیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کوئی فتوے دینے لگ جائیں گے، لیکن جتنا جتنا آپ تک پہنچ رہا ہے اس کے مطابق آپ دعوت کے لیے اٹھیں. اور جب آپ دعوت کے لیے اٹھیں گے تو رکاوٹیں تو آئیں گی. تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، کوئی ایک بات کر دے ہم وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں، ہم وہیں پہ شیکی ہو جاتے ہیں. نہیں یہ تو بوڑھی میرے سے بڑی عمر کی ہیں اور اتنے سال ہو گئے ہیں، یہ تو تجربہ کار ہیں، یہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں گی. بھئی ان کے پاس اگر علم ان کا اپنا نسلوں کا ہے اور اس پہ کوئی مہر نہیں ہے وحی کی، آپ کے پاس مہر ہے، یعنی آپ نے سنت سے علم لیا ہے یا وحی سے لیا ہے، تو آپ کا اس پہ شرح صدر ہونا چاہیے. یہ تو نہیں کہ کسی نے آپ کو کچھ کہا تو اسی وقت یہاں پر جیسے آ رہا یستفزونک، لوگ تو ہٹانے کے لیے تیار ہیں، عاجز کرنے کے لیے باہر بیٹھے میں، زبانیں لوگوں کی کھلیں گی، باہر کے لوگوں کی بھی کھلیں گی، اندر کے لوگوں کی بھی کھلیں گی. لیکن اب دیکھنا تو آپ نے ہے نا کہ آپ اپنی مقام پر ثابت قدم ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری رہنمائی فرما دے اور ہمیں دعوت و تبلیغ کے اصول اور حکمتیں سکھا دیں. آمین. تو اور اگلی جو بات تسلی کی فرمائی نا، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں وہ ٹھہریں گے تیرے بعد مگر تھوڑا ہی. آپ یہ دیکھیں زندگی تو ختم ہو ہی جانے والی ہے، کوئی بڑی آسائشوں میں بھی گزار لے تو کیا ہے، ختم تو ہونی ہی ہے. کتنے سال جی لے گا؟ اگر وہ 60-70 نہیں جیتا، 80-90 سال جی لے گا، یا چلو اس سے زیادہ بھی کر لو، ختم تو ہو ہی جانی ہے. بالکل اسی طرح
آپ کو اگر لوگ باتیں کرتے ہیں، کوئی تانے دیتے ہیں اور نہیں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے کیونکہ آپ دین پر آ گئی ہیں، آپ کوئی اپنا دین پیش کر رہی ہیں ان کے خیال میں، تو کیا بات ہے؟ کیا ہم سے یہ تھوڑے سے سال گزارے نہیں جا رہے؟ ہم سے صبر نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے، تو جب جنت کے لیے دل میں خیال ہوتا ہے نا، تو پھر انسان یہ سب کچھ برداشت کر جاتا ہے صبر کے ساتھ۔ پھر فرمایا سنت من قد ارسلنا قبل کا من رسولنا، سنت طریقہ ہے جس کو بھیجا، تحقیق بھیجا ہم نے قبل کا آپ سے پہلے، من رسولنا اپنے رسولوں میں سے، ولا تجدو اور نہ تو پائے گا لسنتنا ہمارے طریقے کو تحویلا بدلنے والا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو سنت ہے، جو اس کا دستور ہے، طریقہ ہے، وہ کیا ہے کہ جب تک کسی نافرمان قوم میں اللہ کا نبی موجود رہے اس وقت تک اس قوم پر عذاب نہیں آتا۔ جب عذاب مقدر ہو جائے تو نبی کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے یا ہجرت کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور جب نبی نکل جاتا ہے تو پھر عذاب کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس قوم پر عذاب نازل کر کے اس قوم کو تباہ کر دے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ہاتھوں اس سرکش قوم کو پٹوا دے جن کو ان مجرموں نے ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، یا ان کے بجائے کسی دوسری قوم سے انہیں سزا دلوا دے۔ ٹھیک ہے، تو جو پیچھے بھی فرمایا نا کہ آپ کے بعد یہ بھی نہیں رکیں گے، یعنی اگر ان کی زندگیاں بچی ہوئی تھیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت تمام رسولوں میں گزر چکی ہے۔ جب تک رسول اندر موجود ہوتا ہے، وہ پیغام دے رہا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو ہجرت کا حکم نہیں ہے، تو عذاب نازل نہیں ہوتا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا ہے، اس کی سنت جاری ہوتی ہے، تو پھر نبی کو اور مومنین کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے اور قوم پر عذاب اتر آتا ہے۔ اور عذاب کی پھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جیسے ان کے لیے عذاب کی صورت جو ہے یہ خود بھی باہر نکلے، جنگیں بھی ہوئیں، اور اس کے بعد اللہ نے ان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کو پٹوایا اور مکہ فتح ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دراصل ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، کے حق کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت بدلنے والی نہیں ہے، باطل ہمیشہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ شروع میں وہ بہت چڑھا ہوا نظر آتا ہے، ہم سے وہ برداشت نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جس حال میں بھی ڈالیں، آپ نے وہاں پر صبر کے ساتھ رہنا ہے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ ٹھیک ہے، ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں، یعنی ہم جلدی جلدی فیصلے کرنے کے عادی ہیں نا، زندگی بھی ایکچولی اتنی یعنی کہ تیز فاسٹ ہو گئی ہوئی ہے، اور اسی طرح ہماری سوچ بھی فاسٹ ہو گئی ہے، بلکہ ہم شاید سوچنا ہی نہیں چاہتے کسی بھی معاملے میں، کسی کے یہ معاملہ، یہ فیصلہ مجھے میری آخرت کے لحاظ سے کہاں پہنچانے والا ہے، ہم نہیں سوچتے زیادہ، ٹک ٹک فیصلے کرتے ہیں۔ اور بچوں میں تو یہ عادت ہی نہیں کہ وہ سوچیں، یعنی اب یہ دیکھیں جو سارے گیجٹس آ گئے ہیں واٹس ایپ پہ بھی، تو ٹھیک ہے انہوں نے ہماری زندگیوں میں آسانیاں کی ہیں کہ رپورٹس بنانی ہے تو آپ اس کو کہہ دیں، کیا کہتے ہیں اس کو، آئی ٹی ہے، کچھ تو نام بھول جاتا ہے ہمیشہ، تو اور بھی اسی طرح جو بھی یہ ایپس نکل آئے ہیں ڈالو اور انہیں کہہ دو مجھے اسائنمنٹ تیار کر دیں، تو بچے سوچتے بھی نہیں ہیں، غور و فکر بھی نہیں کرتے۔ لیکن یہی جو ہے نا، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ وہ مشینوں سے کے ذریعے یہ کام کرا رہا ہے، اپنی سوچ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے اس کو وہ استعمال ہی نہیں کرا۔ تو میں بلکہ یہاں پر یہ ٹاپک چھیڑنا نہیں تھا، لیکن اب زبان سے نکل گیا، تو بچوں کو نا چیک کیا کریں، ان کے اندر سے یہ یعنی ان کو تدبر کرنے کی عادت ڈالیں۔ افلا یتدبرون القرآن، یعنی قرآن میں کیا تدبر کریں گے؟ اب انہوں نے تو زندگی کے معاملوں میں تدبر کرنا چھوڑ دیا ہے، مائکرو ویو کے آگے کھڑے ہوئے ہیں تو اس سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنے دیر کے لیے میرا کھانا گرم ہو جائے گا۔ بھئی تمہیں نہیں پتہ، اگر نہیں بھی پتہ تو چلو پہلے آدھے منٹ پہ لگا کے گرم کر لو، نہیں گرم ہو رہا تو پورے منٹ پہ لگا دو، تجربہ تو کرو، کچھ سوچو تو، غور و فکر تو کرو، اپنے دماغ کو تم نے اتنی دیر کہاں پہ لگانا ہے۔ تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، اور بعض اوقات جلد بازی میں بہت غلط فیصلے کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تکالیف مشرکین مکہ نے ڈالی ہوئی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے صبر کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، آل یاسر صبر کرو، ٹھیک ہے، سامنے شہید ہو رہے ہیں، یعنی امت کے پہلے شہید ہیں، سمیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا گیا، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا نبی جو ہے وہاں سے ہجرت نہیں کرتا، اس کو پتہ ہوتا نا کہ مجھے اس کام میں اللہ نے ڈالا ہوا ہے اور وہی میری مدد کرنے والا ہے، تو اللہ پر توکل بہت ضروری ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا اقیم الصلاۃ، اور قائم کرو نماز کو، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت، الی غسق اللیل، رات کی سخت تاریکی میں، قرآن الفجری، اور فجر کا قرآن پڑھنا، انا قرآن الفجری، بے شک فجر کا قرآن پڑھنا، کانا مشہودہ ہے، حاضر کیا گیا، یعنی دیکھا جانے والا ہے۔ تو یہاں سے اگلا ٹاپک انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے
اور اس میں ہی دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نا یہ تسلی کے لیے بھی ہیں، اور پھر اس میں یہ اشارہ بھی مل رہا ہے کہ جو ساری پیچھے تکالیف ہیں اور مشرکین مکہ آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں، تو ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. ٹھیک ہے. تو معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئی تھیں. اس آیت میں ان نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. یعنی 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء تو زوال آفتاب سے رات کے اندھیرے تک ہوئیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ دلوک شمس سے لے کر غسق اللیل تک قرآن نماز ہی ہوتی جانی، بلکہ ان میں جو اوقات ہیں اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے. اور 5ویں نماز پو پھٹنے یا طلوع آفتاب سے پیشتر ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلی آیت میں کفار کی ایذا رسانیوں اور ان سے متعلق اللہ کے دستور کا ذکر تھا. یہاں نمازوں کا ذکر اس وجہ سے لایا گیا ہے اور مشکلات اور مصائب کے وقت صبر اور نماز ہی سے مدد طلب کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نماز کیا کرتی ہے؟ انسان کا اللہ سے تعلق پیدا کرتی ہے، اس کو قلبی سکون عطا کرتی ہے. اور یاد رکھیں، اگر نماز سے قلبی سکون حاصل نہیں ہو رہا تو قرآن جھوٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ ہمارے اندر کوئی مسئلہ ہے، کوئی کھوٹ ہے کہ ابھی تک ہماری نماز میں وہ خشوع نہیں ہے، کہ قلبی تعلق نہیں پیدا ہوتا رب سے. ٹھیک ہے. ادروائز اگر ہماری نماز اچھی ہے اور ہم نے اس کے لیے باقاعدہ تیاری کی ہے، ہم شعوری طور پر اللہ کے آگے حاضر ہیں، تو یہ نماز ہمیں مشکلات کے وقت ڈٹ جانے کا حوصلہ دیتی ہے. ٹھیک ہے. سینہ سپر ہو جانے کی قوت پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو اور یہاں پر جو ہے وہ جبریل علیہ السلام کی ایک وہ جب آئے تھے اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات بتائے، وہ ایک طویل حدیث ہے جس میں جو ہے پہلے آپ یعنی کہ اندھیرے میں ادا کی گئی نماز فجر کی. ٹھیک ہے. اور دوسرے دن آئے تو اس سے تھوڑا لیٹ. اسی طرح ظہر کی نماز اس وقت ادا کی جب سورج کا سایہ، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ سورج جب سوا نیزے پر ہوتا ہے نا تو اس کا سایہ نہیں پڑتا، لیکن اس کے بعد جب آگے بڑھتا ہے تو جب جوتے کے تسمے کے برابر ہو جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جب سورج کا سایہ انسان کے جسم کے برابر ہو جائے، یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے جسم کے برابر کہہ لیں ہو جائے، تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اور مغرب کا وقت اسی طرح سے جب شفق کی سرخی نظر آتی ہے اور یعنی سورج ڈوب جاتا ہے اس وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور عشاء کا وقت جب سرخی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. اور دوسرے دن جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا لیٹ کیا، جیسے فجر کو. اور فجر کا مجھے یاد نہیں آ رہا کہ تھوڑا سا وقت دیر تھا یا نہیں. ظہر کا وقت، ظہر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کے قائم مقام ہو جائے، یعنی اس کے برابر ہو جائے. یعنی وہ جو پہلے دن عصر کی نماز اس وقت پڑھی تھی نا، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سایہ دگنا ہو جائے. ٹھیک ہے. اور مغرب کی نماز اسی طرح سے، اور عشاء کی نماز تب پڑھائی جب تہائی رات ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ ان دونوں کے مابین تمہاری نمازوں کے اوقات ہیں. ٹھیک ہے. یعنی امت پہ آسانی بھی کر دی گئی نا. اب دیکھیں کہ لوگ اس میں ہی کتنے جھگڑے نکالتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ہمیں سنت سے ملتی ہیں اور جماعت سے جڑے رہنے کا کہا گیا. اور پھر جب آتا ہے نا کہ نماز اول وقت پر ہے، تو کسی صحابی نے پوچھا کہ پھر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ پھر نماز کو ان کے اوقات سے ہٹائیں گے نا، یعنی لیٹ پڑھیں گے نمازیں نا. اور اس میں بھی ہم نیتوں پر شک کیا کریں، واقعی کچھ لوگوں کو جمع کرنا ہی مشکل ہو جاتا. تو جماعت بعض اوقات لیٹ ہی ہو رہی ہوتی ہیں کچھ جگہوں پر، لیکن اس میں آپ عورتیں تو نہیں آتی نا. ٹھیک ہے. تو افضل وقت پر ہی نماز کی کوشش کیا کریں، الا یہ کہ کوئی خاص ضرورت پڑ جائے. تو جب صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر میں یعنی اس جو مفہوم حدیث ہے کہ اس افضل وقت کا ثواب کیسے لوں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نماز پڑھ لینا اور جماعت کی نماز بھی نہ چھوڑنا. یعنی جماعت سے جڑے رہنے کا اتنا زیادہ حکم ہے. اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم ایسی باتوں پر کیا کرتے ہیں کہ مساجد الگ کر لیتے ہیں، تو پھوٹ اور وہ جو اختلافات ہیں وہیں سے ہی پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس کے بعد فرمایا وہ قرآن الفجر، خاص طور پر فجر کے وقت قرآن پڑھنے کی کا ذکر ہے. قرآن الفجر سے مراد دراصل نماز فجر ہی ہے، کیونکہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ کسی چیز کا جز بول کر اس سے کل مراد لے لیتے، یعنی جو اس کا اشرف جز ہے نا وہ بول کر کل مراد لیتے. تو یہاں پر قرآن کا لفظ آیا ہے. تو کوئی نماز ایسی نہیں جس کی ہر رکعت میں کم از کم سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جاتی ہو. تو اسی طرح قرآن میں نماز کے لیے کہیں صرف رکوع کا ذکر آیا، کہیں صرف سجود کا. اور نماز فجر کے ساتھ بالخصوص قرآن کا ذکر آیا کہ اس نماز میں قرآن کی قرأت دوسری نمازوں کی نسبت لمبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
اور کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو افضل وقت ہے نا وہ یہ ہے، یعنی جو سنت طریقہ ہے کہ اندھیرے میں شروع کی جائے اور جب اجالا پھیلے تو پھر تب تک ہو. تو اب آپ اس سے سوچیں کہ یعنی یہ اتنی دیر تک قرآن پڑھا جا رہا ہے. جیسے اگر صبح کے وقت اراؤنڈ 1.5 گھنٹے سے اوپر شاید نماز فجر کا وقت رہتا ہے، یا اس سے کم کر لیں، تو اگر کوئی شخص پہاڑی اجالے میں رہا ہے تو وہ کیسے وہ اپنی نماز کو لمبا کرے گا. یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ اینڈ کے 15 منٹ میں ہم اٹھے ہیں تو ہم کیا اس میں خشوع بنے گا اور کیا نماز پڑھیں گے اور کیا قرآن الفجر ہوگی اس میں. ٹھیک ہے، تو کم از کم 50-60 آیات کی انسان اس میں تلاوت کر لے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ اول وقت پہ اٹھیں گے. جب چلے زیادہ نہیں ہوتا تو اذان کے وقت اٹھ جائیں کہ تیاری کرتے کرتے آپ کو 5-10 منٹ لگے اور اس کے بعد آپ نماز شروع کر لیں. ٹھیک ہے. اور ایک اس میں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تو اتنا قرآن ہی حفظ نہیں ہے، ہم کیا پڑھیں. چلیں نہیں حفظ ہے تو جو بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ ملا کے پڑھی جا سکتی ہیں. یا پھر اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو میں نے ابھی مجھے دوبارہ تو نہیں یہ سنا لیکن کافی عرصے پہلے سنا تھا کہ یہ جو قرآن صبح کے وقت پڑھنے کی روایت ہے نا، یعنی کہ یومیہ ہم یوزلی کیا کرتے ہیں فجر کے وقت ہی پڑھتے ہیں. تو اگر آپ کو قرآن یاد نہیں ہے تو نماز پڑھ کے قرآن الفجر کیا کریں گے. فجر کے وقت قرآن اپنا یومیہ اس وقت پڑھا کریں، اللہ یہ کہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یا یہ کہ نماز لیٹ ہو گئی پھر ساتھ ہی ناشتہ بنانے کا وقت آ گیا. لیکن اس وقت جس طرح سے قرآن سمجھ آتا ہے نا، اور اب اس کی جو حکمت ہے نا وہ بھی سمجھ آ رہی ہے. سائنس ہی آپ کو پروف کر کے بتا رہی ہے کہ ساری رات سونے کے بعد جب انسان صبح اٹھتا ہے نا تو اس کا دماغ سمجھے کہ وہ ایک شفاف سلیٹ ہوتا ہے. اس پر قرآن جو ثبت کرتا ہے نا، یا جو بھی چیز آپ صبح دیکھتے ہیں وہ سارا دن آپ پر اثر انداز ہوتی ہے. یعنی کبھی آپ تجربہ کیجئے گا کہ صبح فجر کی نماز میں آپ نے جو آیات سنی ہوتی ہیں، اگر آپ نے فجر کی نماز باجماعت پڑھی ہے یا خود پڑھی ہے، خود بھی اونچا تھوڑا پڑھا کریں، تو وہ جو آیتیں ہیں نا وہ سارا دن اپنے آپ کے ذہن میں نا گردش کر رہی ہوتی ہیں. یا پھر یہ کہ وہ جو حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو 2 اونٹنیاں چاہے تو 2 آیتیں سیکھے مسجد جا کے نا. تو اور کچھ نہیں تو یہ ٹارگٹ رکھیں کہ مجھے اگر ابھی اس وقت قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے تو میں کم از کم 2 آیتوں کی تفسیر سن لوں یا ترجمہ پڑھ لوں. ٹھیک ہے، وہ سارے دن کے لیے آپ کی کافی ہوں گی انشاءاللہ. وہ سارا دن نا ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ذہن میں گھوم رہی ہیں. پھر فرمایا انا قرآن الفجری کانا مشہودہ، بے شک فجر کا قرآن مشہود ہوتا ہے. مشہود کی سینس میں کہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ جانتے ہیں نا کہ وہ ان کی ڈیوٹیز کے چینج ہونے کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک گروپ آ رہا ہوتا ہے ان کا اور دوسرا جا رہا ہوتا ہے تو وہ مشہود ہو جاتے ہیں. یعنی ایک جا رہا ہے تو اس کی گواہی دینے والا دوسرا آ گیا. اور یہ حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز باجماعت اکیلے نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور صبح کی نماز کے وقت رات اور دن کے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ حدیث بیان کرنے کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، وہ قرآن الفجری انا قرآن الفجری کانا مشہودہ، بخاری کتاب و تفسیر کی حدیث ہے. اور وَمِنَ اللیلی اگلی آیت میں فرمایا اور رات میں سے. اب یہ نمازوں کا ہی ذکر چل رہا ہے. فتہجد، پس تہجد پڑھو، اس میں نافلہ تک یہ زائد ہیں آپ کے لیے. اسا امید ہے کہ یبعثا کا کہ آپ کو پہنچا دے آپ کا رب کا آپ کا رب مقامن ایک مقام تک محمودہ، مقام محمود یعنی جو ایسا مقام جو تعریف کیا گیا ہے. تو تہجد کے لغوی معنی ہوتے ہیں رات کو ایک دفعہ سونے کے بعد رات کے کسی حصے میں بیدار ہونا. ٹھیک ہے، پیچھے ابھی جیسے ہم نے پڑھا نا کہ جبریل علیہ السلام نے دوسرے دن جب آئے تو اس وقت عشاء کی نماز پڑھائی جب تہائی رات گزر چکی تھی. یہ ان دونوں کے بیچ میں یعنی شفق کی سرخی جب آسمان سے چلی جاتی ہے تب سے لے کر تہائی رات تک عشاء کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں جیسے آج کل لوگوں کی راتیں جاگتی ہیں تو وہ آدھی رات تک بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہیں گے، پھر اٹھے تو 4 فرض ادا کر لیے. وہ آپ کی عشاء کا وقت یعنی نکل گیا تھا. ٹھیک ہے، ویسے تو لوگ فتوے دے دیتے ہیں کہ جی پوری رات عشاء کا ہی وقت ہے، لیکن آپ نبی کی سنت تو دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بلا وجہ نماز لیٹ نہیں کر رہے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ باتوں میں نہیں مشغول ہو جاتے تھے الا یہ کہ کوئی دینی مذاکرہ ہے یا کوئی چیز ہے. ٹھیک ہے، تو تہجد کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ رات کو ایک دفعہ سونے کے بعد اٹھے. آپ عشاء پڑھی آپ نے، آپ پھر اٹھے
اور پھر آپ نے اٹھ کر یہ وہ نماز ادا کی جو رات کو سونے کے بعد طلوع فجر سے پہلے پہلے رات کے کسی بھی حصے میں نصف شب کے بعد ادا کی جائے، آدھی رات کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فرمایا نافلہ تک لگ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر یہ نماز فرض تھی، تو ہمارے لیے کیا ہے، زائد ہے۔ اور اس کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اب جیسے آگے رمضان آ رہا ہے تو ضرور اس کے بارے میں بھی ڈیٹیلز حاصل کی جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھیں 11 رکعتیں تھیں، اور اس کے یعنی جس میں 3 وتر بھی شامل تھے، ٹھیک ہے، 2 کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، اور رات کو بیدار ہو کر، ٹھیک ہے۔ تو اس میں احادیث تو کافی ساری ہیں، لیکن میں وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں ساری پڑھوں گی، آپ کے پاس جہاں جہاں ہوں وہاں سے ضرور آپ پڑھ لیجئے گا۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ تھوڑی سی دیکھ لیتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے نتیجے میں سورہ فتح نازل ہوئی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب اگلی پچھلی لغزشیں معاف فرما دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں یعنی تہجد کی نماز میں پہلے سے بھی زیادہ قیام فرمانے لگے، چنانچہ بروایت بخاری نماز تہجد میں لمبے قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، یعنی پھول جاتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نے تو آپ کی سب اگلی پچھلی لغزشیں معاف فرما دی ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا کونا عبدن شکورا، یعنی کیا میں پھر اللہ کے اس احسان اور فضل کے عوض اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ بخاری کتاب و تہجد کی حدیث ہے، باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللیلہ حتی ترم قدماہ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پھول جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ صرف اس لیے بھی کہ ہم اس میں اب چیک رکھیں کہ اگر ہم سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ہم سے کتنی دیر کھڑا ہوا جاتا ہے، تو اس میں بھی ہمیں ذرا اپنی روٹین بھی دیکھنی پڑے گی، اور روٹین کے لیے پیچھے جانا پڑے گا افطاری کے وقت کہ ہم نے افطاری میں کیا کھایا، کیسا کھایا، اس نے ہمیں توانائی دی یا ہمیں مزید سست کر دیا، اور ہم کب تک کھاتے رہے، کیا ہم عشاء تک کھاتے رہے کہ اس کے بعد پھر ہم سست ہو گئے، پھر ادھر ذرا کسی کو فون کیا، پھر بیک ہوم ملایا، پھر کچھ کیا، پھر سوچا اچھا اٹھ کے پڑھ لیں گے، تو اٹھ کے بھی پھر آپ وہ جو رات میں ابھی آپ نے کھایا ہوا تھا وہ پراپر ہضم نہ ہوا، نیند پوری نہیں ہوئی، تو پھر وہ قیام نہیں ہو پائے گا نا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا تھیں، آپ کیا کھاتے پیتے تھے، کتنا کھاتے تھے، کب سوتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری اگلی پچھلی لغزشیں معاف ہیں، اس کے باوجود آپ اتنا قیام فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ آتا ہے نا کہ آپ نے اتنا قیام کیا، البقرہ بھی پڑھی، آل عمران بھی پڑھی، تو ہم البقرہ، خالی ہم البقرہ ہی پڑھ سکتے ہیں کیا، یا سن سکتے ہیں کھڑے ہو کر، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں ایک رکعت پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری نماز کو طاق بنا دیتے تھے، ٹھیک ہے، تو وتر کی نماز وہی ہے۔ اور امت کے لیے یہ نماز نفل ہے، وہ کیوں کہ امت پر مشقت کی وجہ سے اس کی فرضیت ثابت کر دی گئی، لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور اس کی بہت ترغیب دی گئی ہے۔ لیکن جیسے بھی میں نے بتایا کہ سو کے اٹھنے پر یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، لیکن جیسے آپ بھی شروع سے ہی سنتے آئے ہیں کہ اگر آپ کے لیے ممکن نہ ہو، یعنی بعض اوقات دیکھیں نا کہ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، سارا دن وہ جاب پہ ہوتے ہیں، آتے ہی وہ نماز پڑھیں گے تو ان سے 4-5 گھنٹے کی نیند تو ان کو چاہیے نا کہ وہ سوئیں، تو پھر وہ فجر کے وقت ہی بیدار ہوتے ہیں، تو پھر اس لیے کیا کہا گیا، جیسے بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی رات کو ہی وتر ادا کر لو، اس کو اپنی عادت میں شامل رکھو، کیونکہ اس نماز کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تراویح میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کا بھی تھوڑی سی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ رمضان کی ایک رات میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے دور خلافت میں مسجد نبوی میں گیا، ہم نے دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، کوئی تو اکیلا ہی پڑھ رہا ہے، کچھ ٹولیاں ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر رہی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اگر میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دوں تو یہ بہتر ہوگا۔ یہ ارادہ کرنے کے بعد آپ نے سیدنا ابی بن کعب کو سب لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو اور یعنی اس طرح سے کیا ہوا کہ پھر یہ جو تراویح کا کانسیپٹ ہمارے ہاں آتا ہے نا وہ پھر چل پڑا، ٹھیک ہے۔ اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے یعنی زمانے میں کیا کیا تھا کہ 3 دن تو آپ نکلے، لیکن چوتھے دن لوگ نماز کے لیے جمع ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے نہیں نکلے، ٹھیک ہے۔ اور جب صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے جماعت کے لیے نہ آنے کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ میں اس بات سے ڈر گیا تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور یہ واقعہ رمضان میں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کچھ لوگ اب یہ شک ڈالتے ہیں کہ اچھا پھر یہ تراویح کیوں ہے، آپ کے زمانے میں تو ہوئی نہیں، وہ کیوں نہیں تھی ہوئی تاکہ
امت مشقت میں نہ پڑ جائے. جیسے ابھی ذکر کیا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو بیچارے تجارت پہ ہوں گے, کاروبار پہ ہوں گے. اب تو ویسے ہی ایسی مار پڑی ہے کہ دن اور رات فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں اور کام چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ لالچ انسان کو لگا ہوا ہوتا ہے. تو ہر طرح کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سہولت پیدا کر دی. نہیں تو اگر یہی تراویح فرض ہو جاتی تو امیجن کریں کتنے لوگ پڑھتے اور کیا حال ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اچھا آگے جو ہے رہ گیا ہے مقام محمود کا رہ گیا ہے, وہ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا رب ہو سکتا ہے کہ تمہیں مقام محمود پر فائز کرے. تو مقام محمود سے مراد ایسا مرتبہ ہے کہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرنے لگیں, اور اس کی کئی توجیحات ہیں. مثلا ایک یہ کہ ایسا مقام قدر و منزلت اور حمد و ستائش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھی اور آپ کی آخری زندگی میں عطا فرما دیا, ٹھیک ہے. اور مقام محمود ہی جنت میں وہ بلند مقام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا. اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر جب سب لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے اور چاہیں گے کہ اللہ کے حضور ان کی کوئی سفارش کرے, اور وہ باری باری مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے, پہلے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کے بعد باقی انبیاء سے سفارش کی التجا کریں گے, تو ہر نبی اپنی کوئی نہ کوئی تقصیر یاد کر کے معذرت کر دے گا. بالآخر سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے, تو آپ لوگوں کی یہ التجا قبول کر کے اللہ کے حضور ان کی سفارش کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس توجیہ کے لحاظ سے مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہی وضاحت فرمائی, اور یہ آپ کو ہی عطا کیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام محمود کے متعلق پوچھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد مقام شفاعت ہے. یہ ترمذی ابواب تفسیر کی حدیث ہے. تو اس وقت سب لوگوں کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ستائش جاری ہو جائے گی, کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوں گے, اتنے غصے میں ہوں گے کہ حساب بھی شروع نہیں ہوگا, اور لوگ پھر مل کر چاہیں گے کہ کم از کم حساب تو شروع ہو, کوئی تو آپ کے اللہ کے پاس جائے اور سفارش کرے, ٹھیک ہے. تو یہ اس سفارش کا حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا, اور پھر اس وقت ہی وہ تعریف آپ کو سکھائی جائے گی جو آپ اللہ تعالیٰ کی کریں گے, اور پھر ان کو وہ اس کا یہ دیا جائے گا, اور یہ مقام محمود ان کو عطا ہوگا, ٹھیک ہے. میں نے تیاری تو اور کی ہوئی تھی, لیکن انشاءاللہ اب اتنا ہی رکھتے ہیں, کیونکہ یہیں پر ہی یہ تراویح کا اور یہ تہجد کا قیام اللیل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور علاوہ رمضان یہ نماز ادا کرتے تھے, یہ بھی یاد رکھیں, کیونکہ نماز تہجد کا دوسرا نام قیام اللیل ہے, ٹھیک ہے. اور یہ قیام اللیل ہی دراصل نماز تراویح ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے اب مختلف مساجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے کہ جیسے ابھی میں بتا رہی تھی نا کہ مختلف زیادہ لوگوں کی سہولت کا خیال رکھتے ہوئے یہ نماز عشاء کے ساتھ ہی شروع کر دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں, کچھ ایسے مصلے ہیں جہاں پر باقاعدہ قیام اللیل ہوتا ہے, 12 جیسے 11-12 بجے تک جب آپ تراویح ادا کر کے گھر آتے ہیں تو 2:30-3 بجے وہ لوگ قیام اللیل شروع کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مختلف حفاظ کو بھی پڑھنے کا موقع ملتا ہے, اور کتنا سبحان اللہ خوبصورت دین ہے, اور یہ جو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جاری فرما دیا. اور اس کی ہم پیروی کیوں کرتے ہیں, کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراط مستقیم کا پوچھا گیا تھا تو آپ نے کیا تعلیم بتائی تھی, ما انا علیہ و اصحابی, وہ راستہ جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب ہیں, صحابی رسول ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پورے قرآن کی کس طرح سے دہرائی ہو جاتی ہے نا, اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی محبت بچوں کے دلوں میں بھی کیسے ڈالی ہے کہ حفاظ خود کوشش کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے حفاظ, چاہے وہ ابھی یعنی 15 سال کو نہیں بھی پہنچے ہوتے, تو ان کا دل کرتا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پڑھائیں, اور وہ تیاری رکھتے ہیں اپنی, اور قیام اللیل میں ان کو الحمدللہ یہ موقع بھی مل جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں, اور ہمیں صحت و مند اور تندرست و توانائی عطا فرمائیں کہ ہم اس رمضان کو پائیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. اور اس میں یہی ہے کہ اپنے ٹارگٹس ابھی سے سیٹ کر لیں, اپنی روٹینز کو دیکھ لیں, اور جیسے ہے نا کہ ابھی جیسے تہجد ہی کی بات ہو رہی تھی کہ امت پر مشقت کی وجہ سے اس کو فرض نہیں کیا گیا, بالکل اسی طرح وہ لوگ جو کہ پیچھے سے روزے رکھتے آتے ہیں اور ان کا ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنے کی روٹین ہے, یا ہر پیر جمعرات کا روزہ وہ رکھتے ہیں, یا ایام بیس کے روزے رکھتے ہیں, اس کے علاوہ جو عام لوگ ہیں نا ان کو 15 شعبان تک کے بعد روزے رکھنے
کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ تاکہ آپ رمضان کے لیے توانائی حاصل کریں، ٹھیک۔ تو اور اس میں پھر یعنی یہ جو آخری یہ جو 15 دن ہے نا شعبان کے، میرا خیال ہے کل پرسوں سے شروع ہو جائیں گے، تو اس میں آپ نے اپنی روٹین کو تھوڑا تھوڑا نا اس طرف ہی لے جانا ہے۔ جیسے اگر آپ آسان ہو جائے گا، اسپیشلی وہ لوگ جو کہ سارا سال روزہ رکھنے کے عادی نہیں ہیں یا وہ رکھ نہیں پاتے ہیں اپنی صحت کی وجہ سے، تو وہ لوگ بھی کوشش کریں کہ جیسے چائے کے کپس ہیں 3-4 لوگ پی لیتے ہیں، یہ بڑا ہرڈل بنتے ہیں روزوں میں نا، عادت ہوئی ہوتی ہے نا، تو تھوڑی تھوڑی عادتوں کو نا ابھی سے تھوڑا تھوڑا سنواریں آخری 15 دن میں، کہ اور پھر اسی طرح قرآن سے اپنا تھوڑا تھوڑا تعلق ابھی زیادہ کرنا شروع کر دیں، اور اپنی تھوڑی پلاننگ، یعنی عموماً لوگ کیا تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا کھاؤں گی اور کیا پیوں گی، اور میں نے یہ فرائنگ کر کے رکھ لی، یہ کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کچھ خواتین تو واقعی ایسی مصروف ہوتی ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں یا جن کے گھروں میں زیادہ لوگ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا افطار اور سحری میں اتنا وقت لگ جائے گا کہ مجھے ابھی سے تھوڑا تھوڑا کر کے رکھ لینا چاہیے۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک اور کام بھی تو ہے کہ ہم اپنے لیے ابھی سے ٹارگٹس کر کے رکھیں، نہیں تو اگر ہم ہیپیزڈلی اگر ہم رمضان میں داخل ہو جائیں گے تو ہم نکل بھی جائیں گے اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو باشعور مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنی تیاری رکھتا ہے کہ کوئی کام آ رہا ہے اور مجھے اس کے لیے اچھی طرح سے تیار ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی فنکشن آ رہا ہے، کوئی شادی آ رہی ہے، کوئی نکاح ہے کسی کا، کوئی برتھ ڈے ہی ہے، اور اب تو فنکشن بھی بہت زیادہ ہو گئے، تو ہم کیسے ہر چیز کو گن گن کے سجا کے رکھتے ہیں۔ تو یہ دین جس کا تعلق ہمارے آخرت کے ساتھ ہے، اور رمضان میں تو بشارتیں ہی بہت ہیں نا، نفلوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرضوں کا کتنا ہی بڑھ جاتا ہے، اور پھر روزے کا ثواب تو مخفی رکھا گیا ہے، یہ تو جب مومن وہاں پر پائے گا تو وہاں پر حیران ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو روزہ اللہ کی راہ میں رکھا جاتا ہے نا، یہ فرض کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، تو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں، تو یعنی اتنی اس کے، اور پھر یہ کہ یہ ایسا مہینہ ہے برکتوں والا، فضیلتوں والا، کہ یہ ساری یعنی الناس پر اتارا ہوتا ہے، لیکن وہ کتنے محروم ہیں نا نان مسلمس کے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کون سا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ دعویٰ اور تبلیغ کا کام بھی کر سکتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی اور نان مسلمس کو بھی، کہ یہ ہمارے لیے یہ مہینہ رکھا گیا، ہم اس میں 30 ڈیز فاسٹنگ کرتے ہیں، اور تھوڑا ان کو بتائیں بھی کہ ہمارے رب کی طرف سے، مالک کی طرف سے خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور دیکھیں نا، شیاطین تو جب جکڑ دیے جاتے ہیں تو شیاطین سب کے لیے جکڑ دیے گئے نا، مسلمس کے لیے بھی، نان مسلمس کے لیے بھی، لیکن وہ بد نصیب ہیں کہ ان تک یہ علم نہیں پہنچا ہے، تو ہم تک ہے، تو ہم اس کی قدر جانیں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں۔ یہ جو آخری 15 دن کی بات آئی ہے نا، اس میں ریپیٹ کریں اپنی چیزوں کو، ہم بھول جاتے ہیں بار بار۔ روزے کے احکامات کیا ہیں، حیض و نفاس میں کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے، روزہ کتنی دیر کا ہوتا ہے، کیا کرنا ہے اس میں، اور بھی جو بھی معلومات ہیں ضرور لیں، اور تاکہ ہو سکتا ہے کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرے تو آپ ٹائم پر اس کو کسی کتاب کا حوالہ دینے والے ہوں، کوئی اس کی مدد کرنے والے ہوں۔ خاص طور پر ایک مشکل جو پیش آتی ہے عورتوں کو، وہ حیض کے حوالے سے، اور اس کے لیے آپ کی طرف بہت سے سوال بھی آتے ہیں، آپ ان بیچاریوں کو ریفر کر دیتے ہوں گے علماء کے پاس، لیکن وہ جب تک تو روزے کا وقت گزر جانا نا، کیونکہ اتنا لمیٹڈ، تو اس کے لیے تھوڑی سی اپنی بھی تیاری کر کے بعض اوقات ہمیں کسی چیز کا علم ہوتا ہے لیکن چونکہ دہرائی نہیں ہوتی تو ہم ہیجیٹیٹ کر جاتے ہیں بتاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس پہ بھی کام کرنا ان آخری دنوں میں۔ تو ان آخری آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں اپنی، اور باقی جو سجیشنز ہیں وہ انشاءاللہ جیسے آپ کو کہا تھا وہاں پر آپ ڈال دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جزاک اللہ خیر. اچھا میں نے نا تیاری اس رکوع تک کی ہوئی تھی، اس میں بس یہیں پر بات ختم کر لیتے ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کرتے ہیں قرآن میں سے وہ جو شفا ہے اور رحمت ایمان لانے والوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو قرآن کے ساتھ ایک خاص قلبی تعلق قائم کرنا ہے رمضان میں. اور دیکھیں یہ شفا ہے اور رحمت مومنین کے لیے، ہر ایک کے لیے اس میں رحمت اور شفا نہیں ہے. تو جو اس پر ایمان لائے گا، اس کا یقین کرے گا، تو وہ پائے گا کہ یہ جسمانی، ذہنی، روحانی ہر طرح کی بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے. ہر طرح کے شکوک و شبہات کا اس سے خاتمہ ہوتا ہے. ہماری روحیں سکون پاتی ہیں اور ہمیں عجب طرح کی راحت اور لذت محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ رمضان میں، سارے رمضان میں خاص طور پر جوڑے رکھیں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.